السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں ہلمند اور ہرات میں جمعے کے روز 2 مختلف دھماکوں میں کم سے کم 5 شہری ہلاک اور 7 خواتین زخمی ہو گئی ہیں۔ ہلمند کی صوبائی حکومت کے ترجمان عمر زواق نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ جمعے کے روز صبح 11 بجے کے لگ بھگ لشکرگاہ قندھار شاہراہ کے 4 گول کے علاقے میں ایک مسافر گاڑی سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ اسی دوران آج جمعے کے روز صبح ہرات کے ضلع کوشک کوہنہ میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 7 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ابھی تک کسی گروپ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم صوبائی عہدیداروں نے طالبان پر شاہراہ پر ایک بارودی سرنگ نصب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر بغلان میں صوبائی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بغلان میں پولیس اسپیشل فورسز کا کمانڈر شریف اللہ شریفی افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے مابین مسلح تصادم کے دوران مارا گیا ہے۔ بغلان میں سیکورٹی واقعے پر طالبان نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کابل میں آج جمعے کے روز حزب اسلامی کے سینکڑوں ارکان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے مطالبے کے تحت ایک اور احتجاجی ریلی نکالی۔ پارٹی کے رہنما گلبدین حکمت یار نے بلٹ پروف اسٹیج سے مظاہرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجیوں کو 1 مئی کی حتمی تاریخ سے پہلے ہی افغانستان چھوڑ دینا چاہیے اور افغان عوام کو اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لوگ صدر اشرف غنی کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور انہیں اقتدار افغان عوام کی نمائندہ حکومت کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے میانمار میں آنگ سان سوچی اور صدر ون ینٹ سمیت تمام زیر حراست افراد کو رہا کرنے اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ جمعرات کے روز ایک بیان میں کونسل نے میانمار میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورسز اور پولیس کے ذریعے طاقت کے استعمال اور خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کی شدید مذمت کی۔ کونسل نے فوج سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ حد درجہ برداشت سے کام لے اور تمام فریقین تشدد سے باز رہیں۔ رہنما سوچی کے وکیل نے بتایا کہ جمعرات کے روز سوچی پر ایک راستارانہ قانون کو توڑنے کا الزام عائد کیا گیا جو اس ملک کے نوآبادیاتی دور سے چلتا آیا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ 1 فروری کی بغاوت کے بعد سے فوج کے ذریعے ان پر لگائے جانے والے الزامات میں یہ سب سے سنگین الزام ہے۔ سوچی نے جمعرات کے روز ہونے والی سماعت کے دوران ورچوئل انداز میں اس میں شرکت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مذکورہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو سوچی کو 14 برس قید ہو سکتی ہے۔ جمعرات کو بغاوت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر واپس آئے۔ مظاہروں کے دوران ملک کی آئین کی کاپیاں جلا دی گئیں، جبکہ معزول قانون سازوں کے گروپ نے حکمراں فوجی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی متوازن سویلین حکومت کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ کے قریب عارضی مارکیٹ میں آگ لگنے سے 20 سے زیادہ دکانیں تباہ ہو گئی ہیں اور کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے، جس کے بعد ملبے سے لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ آگ جمعے کی صبح اس وقت بھڑک اٹھی جب میانمار کے روہنگیا پناہ گزینوں کے وسیع اور اس کیمپ کے رہائشی ابھی سو رہے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آگ کیسے شروع ہوئی۔ پچھلے مہینے کیمپ میں لگنے والی ایک بھیانک آگ کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس وقت آتش زنی میں 15 افراد ہلاک اور 560 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 45,000 افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ تائیوان کی ایک ایکسپریس ٹرین جس پر تقریباً 500 مسافر سوار تھے اس سرنگ میں پٹڑی سے اتر گئی۔ آج جمعے کے روز ہونے والے اس حادثے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ یہ تائیوان میں ریل کا 4 اشروں میں
بدترین حادثہ ہے۔ رائٹرز کے مطابق موقع سے ملنے والی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرین کی بوگیاں پھٹ گئیں اور اس طرح سے ایک دوسرے میں پھنس گئیں کہ امدادی کارکنوں کو مسافروں تک پہنچنے میں مشکل پیش آئی۔ تاہم شام سے پہلے تمام مسافروں کو ٹرین سے نکال لیا گیا۔ حادثے میں ٹرین کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ حادثہ گڈ فرائیڈے کے موقع پر پیش آیا جب لانگ ویکنڈ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ٹرینوں پر سفر کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے اپنی کابینہ کے 5 ممبران کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ عوام کو $2 ٹریلین کے انفراسٹرکچر منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ بائیڈن، جنہوں نے بدھ کے روز ملک کی خراب ہوتی ہوئی سڑکوں اور پلوں کی بحالی اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن کی اپ گریڈیشن کے پروگرام کا اعلان کیا تھا، اداروں کے تمام سربراہوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں تاکہ امریکی کارکنوں کے لیے ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور بائی امریکن یعنی امریکہ کی بنی مصنوعات خریدنے کے ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے میں توسیع نہیں کی ہے جس کے تحت بہت سے عارضی ملازمین کے امریکہ آنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس آرڈر کی میعاد بدھ کے روز ختم ہو گئی۔ 20 جنوری کو منصب سنبھالنے کے بعد سے صدر بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی بعض امیگریشن پالیسیوں کو ختم کر دیا تھا، جن میں گزشتہ ماہ وہ حکم واپس لینا بھی شامل ہے جس کے تحت امریکہ کا امیگرنٹ ویزا حاصل کرنے کی درخواستوں کو روک دیا گیا تھا۔ یورپی یونین نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران، چین، روس، فرانس، جرمنی اور برطانیہ آج جمعے کے روز ایک ورچوئل اجلاس میں امریکہ کی سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے میں ممکنہ واپسی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ نے اس میٹنگ کو ایک مثبت قدم کہتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ اس معاہدے کی تعمیل دوبارہ شروع کرنے کی بات چیت میں ایران کو شامل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر پابندی کے عوض تہران پر امریکی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں تاکہ ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کرنا مشکل ہو، تاہم تہران تردید کرتا ہے کہ وہ ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ درجنوں تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی لیبیا کے قریب ڈوب جانے سے 2 خواتین اور 3 بچے ڈوب گئے ہیں۔ یہ کشتی ان افراد کو یورپ لے جا رہی تھی۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ماہی گیری کی ایک کشتی اور لیبیا کے ساحلی محافظ اس کشتی پر سوار تقریباً 77 تارکین وطن کو بچانے اور ساحل پر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی کی تباہی وسطی بحیرہ روم میں نقل مکانی کرنے والوں کو پیش آنے والا تازہ ترین حادثہ ہے۔ لیبیا کے ساحل سے قریب گزشتہ ماہ 55 سے زیادہ تارکین وطن کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ شام کے جنوب مشرقی علاقے میں امریکی حمایت والی فورسز نے کارروائی کر کے الہول کیمپ سے 70 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بے گھر لوگوں کے اس کیمپ میں یہ کارروائی حالیہ مہینوں میں اس کیمپ کے داعش کا نیا ٹھکانہ بن کر سامنے آنے کے بعد کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کا آغاز اتوار کے روز سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کیا تھا۔ IMF کی جانب سے قرضے کی اگلی قسط کی منظوری کے بعد پاکستان نے رواں ہفتے نئے یورو بانڈز بھی جاری کر دیے ہیں، جن سے ملک کو مزید 2.5 ارب امریکی ڈالرز کی فوری آمدنی ممکن ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو قرضوں اور دیگر ضروری ادائیگیوں کے لیے اس عمل سے قلیل مدت میں نسبتاً کم شرح سود کی ادائیگی پر نئے قرض مل گئے ہیں۔ تاہم بعض کے خیال میں ملک کی معاشی حالت پتلی ہونے کے باعث اس پر سرمایہ کاروں کے لیے منافع کی شرح کافی زیادہ رکھی گئی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے خیال میں برآمدات بڑھانے تک قرضوں کے بھاری بوجھ کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقے NA-75 ڈسکا کا ضمنی انتخاب دوبارہ کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے مطابق
इस पूरे हलके में इंतखाब होना है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने और फायरिंग और हंगामा आराई में 2 अफराद की हलाकत के वाक़यात के बाद इस पूरे हलके में दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था। इस हलके में 10 अप्रैल को इंतखाब होना था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख को मौखर कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द इस हलके में इंतखाब होगा। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। बरतानिया की हुकूमत ने कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के बायस 9 अप्रैल से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बांग्लादेश, कीनिया और फिलिपाइन को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है और बरतानवी या आयरिश शहरियत रखने वालों के अलावा मुसाफिरों की इन मुल्कों से आमद पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। टर्नर ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाजें जारी रहेंगी, लेकिन उनके शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,232 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। केसेस की ये तादाद 18 जून सन 2020 के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है। भारत में भी कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हो रहा है और सूरत हाल संगीन होती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 81,466 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि 469 अफराद हलाक हो गए हैं। इससे कबल 2 अक्टूबर को एक दिन में 81,484 मुस्बत केसेस पाए गए थे। इसके साथ ही भारत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 1,23,02,110 हो गई है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 1,62,927 तक पहुंच गई है। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस का कहना है कि शोरिश ज़दा इलाके में भारत नवाज सियासतदानों, बिलखुसूस हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों की तरफ से शदीद ख़तरा लायक है, जिसके पेश नज़र उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली तब्दील की जा रही है। एक आला पुलिस ओहदेदार विजय कुमार ने दारुल-हुकूमत श्रीनगर में नामानिगारों को बताया कि जुमेरात को शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके नौगाम में वाक़े बीजेपी के एक मकामी लीडर के घर पर किए गए हमले में मुलव्वस 4 में से 3 अस्करियत पसंदों को 24 घंटे के अंदर अंदर एक मुकाबले के दौरान हलाक कर दिया गया। इस हमले में बीजेपी के लीडर के घर की रखवाली पर मामूर एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया था। जुमेरात के रोज़ अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि शिमाली कोरिया का एटमी हथियार तर्क करने का मामला अमरीका के शिमाली कोरिया के लिए पॉलिसी में हमेशा मरकजी हैसियत का हामिल रहेगा। इसके बारे में कोई भी कदम जापान, जनूबी कोरिया समेत अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ सलाह मशवरे से ही उठाए जाएंगे। तर्जमान नेड प्राइस ने बयान अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवन और उनके जापानी और जनूबी कोरियाई हम मनसबों के दरमियान जुमे के रोज़ होने वाली मुलाकात से कबल एक बाकायदा ब्रीफिंग में ऐसे में किया जब बाइडन इंतज़ामिया शिमाली कोरिया से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी का जायज़ा मुकम्मल कर रही है। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक ब्राज़ील में गुज़श्ता 3 दिन में लगभग 11,500 अमवात हुई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बुध को मुल्क भर में रिकॉर्ड 3,869 अफराद के वबा से हलाक होने की तस्दीक की गई थी, जबकि मंगल को 3,769 और गुज़श्ता रोज़ 3,780 अफराद वबा से हलाक हुए थे। जापान के शहर ओसाका के गवर्नर हिरोफुमी योशिमुरा ने कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र ओलंपिक टॉर्च रैली मनसूख करने की तजवीज़ दी है। जापान समर ओलंपिक्स का मेज़बान मुल्क है, जहां इवेंट का बाकायदा आगाज़ 20 जुलाई से होगा। ताहम इससे कबल जापान में ओलंपिक टॉर्च रैलियां निकाली जा रही हैं। 13 और 14 अप्रैल को ओसाका में ओलंपिक टॉर्च रैली निकाली जानी है, लेकिन गवर्नर हिरोफुमी योशिमुरा ने रैली की सूरत में कोरोना केसेस के बढ़ने के खदशे का इजहार किया है।
ओसाका का एक माह कबल ही कोरोना वायरस की इमरजेंसी की सूरत हाल से बाहर निकला है, जहां बुध को 599 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो जनवरी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाले 654 केसेस की तादाद के करीब है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।